الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں ہم سب کو یہ شکر گزاری پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالامال کیا. یہ ایمان بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور جس انسان کو یہ میسر ہو جائے، جس انسان کو یہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اس کو مل جاتی ہے. بہرحال اسی ایمان کے تعلق سے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی مقدس کلام کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق حقوق اولاد سے مراد ہے. یعنی جس طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر تنبیہ کی ہے کہ ماں باپ کی تابعداری کرے، ماں باپ کا کہنا مانے اور ماں باپ کو اف تک نہ کہا جائے. اس کی جو ہے اس کا انسان یہ مانے کہ ماں باپ نے تمہیں 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھ کر کے تمہیں جنا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ تنبیہ کی ہے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی تنبیہ کیا ہے کہ جب تمہاری اولاد دنیا کے اندر آ جائے تو اس کو کس طریقے سے دیکھ بھال کرنا چاہیے، اس کو کس طریقے سے پرورش کیا جانا چاہیے، اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی مقدس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. رحمان کے بعض بندے ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے. وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور ہمیں مقتدا اور پیشوا اور رہبر ہمیں بنائیے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی تھی. اور دیکھیے آج جو پوری دنیا کا پیشوا اور رہبر ہے ہمارا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور انہی کے اولاد میں سے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. تو یہ گویا کہ یہ دعا جو ہے بلکہ نبی کا خاص نہیں ہے، انبیاء کا خاص نہیں ہے یا کسی صحابہ کا خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کا تعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا امتی اگر اس دعا کو بار بار کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو اسی کا صفت کا مقدار، اسی صفت والا اس کو اولاد عطا کیا جائے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے.
جو دنیا کے اندر آ کر کے اولاد ماں باپ کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ دستور ہے دنیا کا، جب دنیا کے اندر لڑکا یا لڑکی دنیا کے اندر آتا ہے، اور ہمارا نہیں بلکہ یہ عام مزاج بن چکا ہے، جب لڑکی کی پیدائش خبر دی جاتی ہے تو ماں یا باپ کے چہرے پر جو مرجھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب اس کے شادی بیاہ کا انتظام کرنا ہے، اس کی پرورش کا انتظام کرنا ہے، اور گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جوانی کی دہلیز پر چڑھنے کے بعد وہ 10-5 لاکھ روپے لے کر جائے گی دوسرے گھر کے اندر، اور اسی کے وقت جب اولاد لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل میں لڑکی کے وقت لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو خوشی پر جو ہے چہرے پر خوشی کا آثار ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان تصور کر لیتا ہے کہ لڑکا تو ہمیں کما کر لا کر دے گا، اور لڑکے سے ہمیں راحت اور سکون ملے گا بڑھاپے کے اندر۔ ہم نے سینکڑوں واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ جو بیٹی ماں باپ کے حق میں جو بہتر کر سکتی ہے وہ اولاد لڑکا بہتر نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور اولاد کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس شخص کو تم برا سمجھتے ہو، لڑکی کی پیدائش کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہو وہی تمہارے حق میں بھلا ہو جائے، اور جو لڑکا کو کی پیدائش کو تم اس کو اچھا سمجھتے ہو اپنے لڑکے کو، ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ برائی کا باعث بن سکتا ہو۔ افسوس کا مقام ہے، ہم نے ایک رواج بنا دیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دنیا کے اندر جب تشریف لاتی ہے، ماں کے کوکھ سے جب جنم لیتے ہیں لڑکا یا لڑکی، گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے جس چیز کو ہمارے حق میں بہتر کرنا اس کو اس کی اولاد کی شکل میں عطا فرمایا۔ ہم تو لڑکی کو جو پیدائش پر ہم تو مرجھا جاتے ہیں، اپنے چہروں کو مائل کر لیتے ہیں، کسی سے منہ ملا کر بات کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس انسان کے دل سے پوچھا جائے جس کی اولاد ہے ہی نہیں، سرے سے ایک بھی اولاد اس کو اللہ نے نہیں نوازا ہے، اس کے دل سے پوچھا جائے کتنا اپنے آپ کو بھاری بوجھ محسوس کرتا ہے۔ جس کو اولاد دیا ہے، بیٹی دیا ہے، وہ اپنے چہرے کے جو ہے سلوٹ اور ماتھے بالکل جو ہے مرجھایا رکھتا ہے۔ گاؤں سماج کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دکھانے کا قابل نہیں ہوں۔ آپ اٹھائیے تاریخ کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور کس طریقے سے پرورش کی آقا مدنی نے، اور پرورش کرنے کے بعد کس طریقے سے اس کو دوسروں کے حوالے کیا ہے، دوسروں کے ہاتھ میں ڈالا ہے، یہ ہمارے یہ تاریخ شاہد گواہی دیتا ہے۔ آج کے یہ ماحول یہ دستور بن چکا ہے، ہم جو ہے اولاد کسی ماں باپ کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی دونوں کی ہم شکل ملنے سے، دونوں کے نطفے ملنے سے اولاد دنیا کے اندر جنم لیتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد وہی ماں باپ اور بچے اور لڑکا لڑکی میں فرق ڈال دیتے ہیں، لڑکے سے زیادہ محبت کرنے کا عادی بن جاتا ہے اور لڑکیوں سے نفرت شروع کر دیتی ہے۔ شریعت یہی تعلیم ہے۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستو، شریعت کے اندر چاہے وہ لڑکا چاہے لڑکی، دونوں کو ایک شکل دیکھنے کا، دونوں کو پیار اور محبت بھری نگاہ سے، دونوں کو وزن کے اعتبار سے، پیار اور شفقت کے اعتبار سے دونوں کو برابر دیکھنے کا ادھیکار شریعت نے دیا۔ ہم فرق ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا ہماری شریعت، کیا ہمارا اسلام یہی کہتا ہے؟ بھائی بزرگ دوست، ہمارا اسلام ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے، بلکہ اس رب کائنات نے جو تمہیں شکل میں اولاد دیا ہے، لڑکا یا لڑکی، دونوں سے ایک ہی وزن پر محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے، لڑکا اور لڑکی میں فرق نہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن دنیا کا یہ دستور بن چکا ہے، دنیا کا یہ رواج بن چکا ہے، ہم لڑکوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اس کا پہناوا سب سے الگ ہوتا ہے، لڑکیوں کا پہناوا بالکل عام حالات کے اعتبار سے بالکل زیرو ہوتا ہے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو کھڑا اترنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ایک چیز یہ فیشن بن چکا ہمارے سماج کے اندر، مثلاً 2 لڑکی اور 2 لڑکے ایک ہی ماں باپ کے کوکھ سے جنم لیا ہے، اب 2 لڑکی کے جو ہے
پیار اور محبت کے اندر وہ برتاؤ کیا جاتا ہے جس کے وقت لڑکے کے پیار اور محبت اور شفقت کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کسی اور سے جنم لیا ہے کیا؟ جب تمہاری ہی کوکھ سے اور تمہارے ہی نطفے سے اور تمہاری شریک حیات کے نطفے سے دونوں کے نطفے ملنے کر وہ لڑکی جنم دنیا کے اندر لی ہے، تو آپ کون ہو سکتے ہیں اس کا ادھیکار آپ کو کس نے دیا کہ اس سے محبت کم کیا جائے اور لڑکوں سے محبت جو زیادہ کیا جائے؟ افسوس کی بات ہے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو ایک ہی وزن پر ایک ہی ترازو میں لڑکا اور لڑکی کو تولنا چاہیے۔ شریعت کے اندر دیکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اس دور کے اندر لڑکیوں کے لیے کوئی وراثت نہیں ہوتا تھا۔ آقا مدنی جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو جہاں پر لڑکوں کا حقوق 2 حصہ دیا ہے، وہیں پر لڑکیوں کو حقوق ایک حصہ قائم کر دیا، تاکہ اسی ماں باپ کے نطفے سے جو بچہ دنیا کے اندر جنم لیا ہے، لڑکے کو جب 2 حصہ دیا جا سکتا ہے، لڑکی کو بھی 1 حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کو بھی مایوس نہیں چھوڑا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر یہ دستور ہم نے بنا لیا ہے، اور یہ بھی عام حالات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر 2 یا 3 لڑکا ہے، اگر کسی لڑکے سے زیادہ محبت ہو جائے تو وہی لڑکا باپ کو بہلا کر کے پھسلا کر کے زمین یا جائیداد کے اندر یا کاروبار کے اندر الگ سے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں الگ سے جا کر کے اس سے لکھوا لیا جاتا ہے، اور وہ باپ اتنا معصوم اتنا نادان ہوتا ہے، اس بچے کے پیار کے اندر جو ہے اور لڑکوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ جو ہے مال وراثت میں دے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ کے جب 3 لڑکے تھے، آپ نے ایک کو زیادہ حق بھی دیا ہے اور 2 کے مقابلے میں آپ اس کو جو وراثت میں زیادہ حصہ دیا ہے۔ چاہے آپ کو زیادہ محبت ہو چاہے کم محبت ہو، یہاں تک روایتوں کے اندر آیا اگر آپ کا اولاد نافرمان ہے، آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، آپ کی کہنا نہیں سنتا ہے، تو اس وقت بھی آپ بھی اب ان کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، آپ وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ اب ایسا ہے کہ بھائی 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے اور 2 لڑکا اس باپ ماں کو دیکھ رہا اور 1 لڑکا نہیں دیکھ رہا ہے، اب دونوں کو اس کے نام پر 50 لاکھ کی پراپرٹی 2 لڑکوں کے نام کر دیا جاتا ہے اور 1 لڑکے کو محروم کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو کل قیامت کے دن وہی اولاد آپ کی چھاتی پہ چڑھ کر کے اور اس حق جو حق آپ نے دونوں لڑکوں کو دیا ہے اور وہی حق آپ کو وصول کر رہے ہیں۔ یہ دھیان رکھیں۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستو، اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اور چاہے محبت کسی سے زیادہ ہو کم، اور ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت کوشش ہو ہی جاتی ہے پیار اور محبت کے اندر، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے آپ کے ہی محترمہ کے ذریعے سے دونوں کے ذریعے سے جب بچہ دنیا کے اندر وجود کیا ہے، دنیا کے اندر تشریف لایا لڑکا ہو لڑکی ہو، تو محبت کے اندر بھی شفقت کے اندر بھی پیار اور نرمی کے اعتبار سے سب کے ساتھ ایک طرح سے برتاؤ کیا جانا چاہیے، کسی سے کم کسی سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اولاد زیادہ کما کر کے لا رہا ہے تو باپ اور ماں کی توجہ اس کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو اولاد کم کماتا ہے اس کی طرف جو نظر ثانی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہم نے۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستو، اگر کسی کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہے تو اس خیال کو دور رکھے، اس خیال کو فوراً نکال دے، کیونکہ یہاں کی مار سے بہتر وہاں کی مار سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سدھار لے، کہ اولاد کی ناراضگی جس طریقے سے ماں باپ کے اندر یہ حکم رکھتا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کے حق میں ناراض ہو جائے تو اولاد کو جنت ملنا مشکل ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر کل قیامت کے دن اولاد نے خدا کے سامنے یہ فریاد کر دیا کہ باری تعالیٰ اس ماں باپ نے مجھے اپنے آپ کو دشمن سمجھا اور مجھے وراثت سے محروم کیا، تو آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ اس لیے بھائی بزرگوں دوستو، ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں ایک اعتبار سے، اور جو شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا جو محدود اللہ نے دیا ہے، بیٹی اور بیٹا اور بیٹی کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو آپ کو اولاد کی شکل میں جو نوازا ہے بیٹا اور بیٹی، اس کو یہ اس طریقے سے آپ دنیا کے اندر اس کی پرورش کریں تاکہ وہ اولاد چاہے لڑکا چاہے لڑکی آپ کی جنت کا مستحق بن سکے۔ ایسے ہمیں اور آپ کو پرورش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔